میں بہت امپورٹنٹ کوشچن کو ایڈریس کریں گے اینڈ دا کوشچن بیسکلی از کہ ہمیں کون سے ایسے بزنسز ہیں جس میں ہم انویسٹ کر سکتے ہیں, اور وہ تمام لوگ جو کہ آلریڈی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, بزنس ہے یا جاب ہے, لیکن وہ اس کا پروفٹ جو ہے وہ کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں, میکسیمم کرنا چاہتے ہیں پروفٹ, یا کوئی سائڈ لائن ایکسٹرا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, تو واٹ آر دا آپشنز دے ہیو. سو وی ول بی ہیونگ آل دیز کوسچنز ٹوڈے ان دا شو. مسٹر شکیل ہیز جوائنڈ اس, اور ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم شکیل صاحب. Walaikum assalam, and thank you very much for inviting me again. And yes, I'm really excited today. جو ہمارا ٹاپک ہے, زیادہ تر جو بات ہوتی ہے پاکستان میں وہ اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ دیکھیں نوجوان بہت زیادہ ہیں, ہمارے پروفیشنلز بھی ہیں. ہمارے پچھلے 2 سیشنز انہی کے بارے میں تھے, لیکن آج اسپیشلی جو میرے دل کے کافی قریب ہیں, اوورسیز پاکستانیز اسپیشلی, وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں. اور یہاں سے جب پاکستان سے وہ جاتے ہیں, وہاں محنت کرتے ہیں, وہ بزنسز کر رہے ہیں یا اچھی پوزیشنز میں کام کر رہے ہیں, ان کا ہمیشہ سے دل ہوتا ہے کہ پاکستان میں آ کے کچھ اپنا رول پلے کر سکیں. تو انشاءاللہ we'll have a detailed discussion کہ what they can do. رائٹ. اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بھی بہت ہوپ فل رہی ہے, اور ہمارے پرائم منسٹر بھی بار بار یہی بات کہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اگر ان کو پاکستان کی ڈیولپمنٹ پروسیس کے اندر انوالو کیا جائے تو وی کین ڈو ونڈرز. What do you think about this? کہ کس طرح سے اوورسیز پاکستانیز کو پاکستان کے ایک سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ پروسیس کے اندر ہم انوالو کر سکتے ہیں؟ اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو بگیسٹ رول ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اور پاکستان کی اکانومی میں وہ اوورسیز پاکستانیز کا. بیکاز لک ایٹ دس وے کہ دس ایئر ایکسپیکٹڈ جو ریمیٹنسز ہیں اوورسیز پاکستانیز کی, دے آر گوئنگ ٹو کراس $28 billion, اور یہ بہت بڑا چنک ہے ہمارا جی ڈی پی کا. تو وہ بیچارے دیکھیں ہر سال زیادہ سے زیادہ پیسہ بھیج رہے ہیں, اور اس سے پاکستان سمجھ لیں کہ جس کرنٹ حالت میں ہے وہ اسی کی وجہ سے. اور ان کا رول یہ دیکھیں کہ آپ کو اگر پاکستان کو ترقی دلوانی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے, یو وڈ اسٹارٹ بزنسز, یو ول گرو ایگزسٹنگ بزنسز. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل لیول کا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے. یو ہیو ٹو کریٹ ملٹی نیشنلز جو 1 لاکھ 2 لاکھ 10,000 20,000 نوکریاں پیدا کر سکیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے ترقی یافتہ ممالک میں بہت اچھے رولز پہ ہیں, بہت زبردست کام کر رہے ہیں, انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے. تو ناٹ اونلی منی, ان کے پاس پیسہ بھی ہے جو وہ انویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ اپنا ان کا جو ایکسپیرینس ہے دیٹ could be invaluable. یعنی وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں ریئلائز کرنی چاہیے. ہوتا کیا ہے, سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, آلموسٹ جو بھی اس قابل ہیں اوورسیز پاکستانی وہ پاکستان میں آ کے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پر زیادہ تر جو ان کو آپشنز نظر آتے ہیں وہ جی پراپرٹی میں آپ انویسٹ کر لیں, یعنی کوئی پراپرٹی خرید لی, کچھ عرصے بعد اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. تو وہ پراپرٹی سے قومیں نہیں بنتی, وہ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں, اچھے بزنس آپشنز ان کو نظر نہیں آتے. اور ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ, سوری ٹو سے ہیئر, کہ جب وہ اوورسیز سے آتے ہیں یہاں پہ کوئی نہ کوئی 2 نمبری ان کے ساتھ ہو جاتی. 2 نمبری مطلب اپنے ہی دوست کے کہنے پہ, اپنے ہی کسی کے کہنے پہ انہوں نے کیا کیا کہ مطلب انہوں نے پیسہ تو لگا دیا کسی چیز میں, لیکن بعد میں چلتا ہے کیونکہ وہ انہیں پتہ چلتا ہے واپس جاتے ہیں تو کوئی گڑبڑ ہو گئی, کوئی نقصان ہو گیا. تو دیٹس اے بگ ایشو. سو the biggest asset Pakistan has right now, دیکھیں ہمارے یہاں نوجوان ہیں, ہمارا یہاں زرخیز زمین ہے, بزنس کی بہت اپرچونٹیز ہیں, but I believe it's overseas Pakistanis جو سب سے بڑی انشاءاللہ چینج لے کے آئیں گے. Right. And then it is very important کہ اگر overseas پاکستانی جیسے آپ نے کہا کہ زیادہ تر لینڈ میں انویسٹ کر دیتے ہیں یا تب ہے اس پروسیس کا گروتھ کا اور ڈیولپمنٹ کا, اگر اس میں وہ اوورسیز پاکستان دونوں ایک ایسے کنیکٹنگ برج کے اوپر جو ہے وہ آ سکے تاکہ دونوں طرف ڈیفینیٹلی دس از ویری امپورٹنٹ. تو آپ کچھ بات کریں کہ میگا سکسیس پاکستان کی کہ ہاؤ یو آر ٹرائنگ ٹو bridge this gap between the overseas Pakistanis and the Pakistanis working investors. Overseas Pakistanis can join this program. Okay, so Mega Success Pakistan is exactly that platform. کیونکہ میں خود اوورسیز پاکستانی ہوں, لندن سے آیا یہاں, وہ سارا ایکسپیریمنٹس کیے کہ کس طرح بزنسز ہو سکتے ہیں, کس طرح بڑے بزنسز ہو سکتے ہیں.
تو اور بہت بڑا نیٹ ورک کا ہے الحمدللہ جو اوورسیز پاکستانیز کا. تو ان کے ساتھ مل کے ہم نے بے شمار بزنسز اوور 70 بزنسز یہاں پہ اسٹارٹ کیا الحمدللہ. all are performing really well, some are into multi-million dollar as well. تو جو مسئلہ تھا ہم نے دیکھا کہ گیپ کس جگہ پہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی وہ پاکستان میں آ کے کام کرنا چاہتا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنا وہاں پہ جو پیسہ ہے یہاں کیسے لے کے آئے اور پھر یہاں وہ بزنسز میں کیسے لگائے اور پھر اس بزنس کو چلانا, کیونکہ وہ اتنا عرصہ باہر رہے ہیں, ان کو شاید پاکستان کے کلچر کا نہ پتا ہو, یہاں رولز اینڈ ریگولیشنز بالکل مختلف ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس پہ پوری ریسرچ کی, بہت سارے بزنس اسٹارٹ کیے, ایکسپیریمنٹس ٹیسٹنگ کے بعد ایک ایسا اسٹرکچر بنایا کہ اب کیا کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانی. ہم نارملی جس طرح سوشل میڈیا پہ الحمدللہ بہت بڑی میری فالوئنگ ہے, تو نارملی میں بزنس آپشنز ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ موسٹ پروفیٹیبل بزنس آپشنز کون سے ہیں اور ایسے بزنسز کون سے ہیں جس سے زیادہ جابس پروڈیوس ہوں, کیونکہ الٹیمیٹلی ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ایک طرف زیادہ سے زیادہ نوکریاں, جو عمران خان صاحب کا 1 کروڑ نوکریوں والا نعرہ تھا, اس کی طرف قوم کو لے کے جائیں. لیکن وی ریئلائز کہ جب تک بزنسز نہیں سٹارٹ ہوں گے, چھوٹے بڑے سارے, اس وقت تک نوکریاں پیدا نہیں ہوں گی. تو ہم نے ایک پورا ایک پلیٹ فارم بنایا, سیٹ اپ بنایا کہ ہم تمام کے تمام بزنس اوپنلی پوری دنیا کو دکھاتے ہیں اپنی ویڈیوز میں. یعنی اس میں بائک کا اگر آپ دیکھیں تو ہماری بہت بڑی فیکٹریز ہیں پاکستان میں, الیکٹرک بائک, اس میں الیکٹرک کار پہ کام کر رہے ہیں, سولر انڈسٹری میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, ایون سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ہم میڈیا جو ہے یعنی ایک انٹرپرینورشپ پہ فلم بھی ہم بنا چکے ہیں جو ریلیز ہو رہی ہے بہت جلد. نیکسٹ ہم فاتح ہند کے نام سے ایک ڈرامہ بھی لانچ کر رہے ہیں. سو وی آلموسٹ ٹچ ایوری سنگل انڈسٹری. لیکن ہمیں پتا کیا چلا کہ اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, یہاں کے کلچر کو, سسٹم کو آپ سمجھتے ہو, تو زبردست قسم کے بزنسز, اینڈ دیر از نو ادر اپرچونٹی ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. جو پاکستان میں اگر آپ کامیاب بزنس کر لیتے ہو تو جو پروفیٹیبلٹی اس میں ہے, you can't compare with the world because بہت زبردست قسم کے چانسز ہیں. So what we do کہ ہم اوپنلی ویڈیوز لگاتے ہیں کہ یہ بزنسز ہیں and you're welcome to join. آپ ایز اے شیئر ہولڈر آ سکتے ہو, یعنی اس کمپنی کے آپ شیئرز خرید لو, یا آپ اپنی فیکٹری لگا لو. یعنی ہم پوری کی پوری اسٹارٹ ٹو فنش ان کو انفارمیشن دیتے ہیں, گائیڈ لائن دیتے ہیں, سپورٹ دیتے ہیں کہ آپ کی فیکٹری سیٹ اپ ہو اور اس کو ہماری ٹیم جس کے پاس ایکسپیرینس ہے وہ پروفٹ میں لے کے جائے, اس کو رننگ میں لے کے آئے. تو وہ چھوٹے بزنس سے لے کے بڑے بزنسز تک. تو اس کا پروسیس کیا ہے, سمپلی اگر آپ شکیل احمد میر آفیشیل میرا پیج ہے فیس بک پہ, وہاں جائیں, وہاں ایک فون نمبر ہوگا, آپ کانٹیکٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم کو بتائیں گے ٹیم کو کہ آپ کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے. تو وہ ایک پورا ایک پروسیس ہے, ایک انٹرویو پروسیس ہے, سو دیٹ وی انڈرسٹینڈ کہ اوورسیز پاکستانی کیا چاہ رہا ہے, یعنی وہ کس قسم کا بزنس کرنا چاہ رہا ہے, کتنا انویسٹ کر سکتا ہے, یا کس قسم کا پریکٹیکل رول پلے کرنا چاہتا ہے, یا انیشلی سائلنٹ رول پلے کرنا چاہتا ہے. So this is the platform where you can join and watch all the videos کہ جو ہمارے پاس 50 different business models ہیں اس میں وہ کیسے آ سکتے ہیں. پھر start to finish وہ پیسہ ٹرانسفر کرنے سے, یہاں بزنس سٹارٹ کرنے یا گرو کرنے سے لے کر, پروفٹس لینے سے لے کر, جاب پروڈیوس کرنے سے لے کر, سارے کے سارے پروسیس میں ان کو پوری سپورٹ ملتی ہے. کہ ایوری پرابلم از این اپرچونٹی. ایکچولی پاکستان میں بہت سارے پرابلم, بس چیزوں میں ہم پیچھے ہیں باقی ڈیولپ کنٹری سے. سو وی ہیو اے ہیوج گیپ ان مارکیٹ, مینی مارکیٹس ایکچولی ان بزنس ایز ویل. لیکن اسٹل جب بھی کوئی انویسٹر آتا ہے اور انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو obviously there are certain areas which are very important where you think that the investment is یہاں پر اگر انویسٹ کیا جائے گا تو اس کا جو آؤٹ ہے وہ میں بہت زیادہ اچھا ملے گا انیشلی. سو واٹ آر دوز ایریاز, وہ کون سے ڈفرنٹ سیکٹرز ہیں بزنس کے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت پرابلمٹک بھی ہیں, گیپ بھی بہت زیادہ ہے, اور اگر وہاں انویسٹمنٹ کریں گے تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے بگ سکسیس. اوکے, میں جو آپ نے بہت اچھا پوائنٹ یہاں پہ مینشن کیا کہ دیکھیں میں نے زیادہ تر زندگی جو ہے وہ یو کے میں گزاری ہے, اس طرح اوورسیز پاکستانیز ہیں اور ہمارے باقی دوسرے پاکستانیز آتے جاتے رہتے ہیں. تو وہاں پہ ہم جو سسٹمز دیکھتے ہیں, ایڈوانس کنٹریز ہیں, وہاں آپ ہر چیز ڈیجیٹلائز ہے, ہر سہولت موجود ہے, ہر قسم کی مینوفیکچرنگ اینڈ سروسز ہیں. تو پاکستان میں جو آپ نے کہا کہ بہت بڑا گیپ ہے, یہ ساری کی ساری کمپنیز جو اوورسیز پہ ہیں وہ پاکستان میں اب آ سکتی ہیں یا بن سکتی ہیں یا سروسز آ سکتی ہیں. تو ایک تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے, اور کیونکہ اوورسیز پاکستانیز کے پاس یہ ایکسپیرینس ہے
تو وہ اس چیز کو لیڈ کر سکتے ہیں. اچھا, دوسرا جو بگیسٹ اپرچونٹیز ہیں, میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کچھ ہماری انڈسٹریز ہیں اس میں بتا دوں گا. اب میں پرسنلی جس چیزوں پہ ورک آؤٹ کرتا ہوں وہ ایسی انڈسٹری جو اپ کمنگ ہے, جس میں انوویشن ہے, جس میں ٹیکنالوجی ہے اور فیوچر پروف ہے, جس میں اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈومینیٹ کریں اس انڈسٹری کو, اور اس انڈسٹری میں ہم R&D پہ بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل میں نے ابھی مینشن کیا الیکٹرک بائکس. چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ الیکٹرک بائکس چائنا میں 10 سال پہلے 1-2% تھی, یعنی 1-2% الیکٹرک بائکس تھی. سب سمجھتے تھے کہ یہ نہیں چلیں گے. آج اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں, مور دین 95% جو ٹرانسپورٹ ہے, اسپیشلی 2 ویلرز 3 ویلرز, یعنی جو اسکوٹرز موٹر سائیکلز, وہ الیکٹرک ہیں. یعنی وہ اس لیول پہ لے گئے 95%. تو پاکستان میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہونے لگا ہے. 2 کروڑ سے زیادہ پاکستان میں موٹر بائکس ہیں, اور موٹر بائکس یہ ساری کی ساری الیکٹرک ہوں گی. تو دس از امیزنگ اپرچونٹی. گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی کچھ مہینے پہلے پالیسی پاس کی ہے کہ اب ڈیوٹی بھی نہیں ہے, جو امپورٹ کرو گے آپ جو پارٹس ہیں پھر آپ یہاں مینوفیکچر کر کے سیل کرو گے, اس کے لیے لائسنسز بھی ایشو کر رہے ہیں. اور دس از اے ہیوج اپرچونٹی. جو 2 کروڑ بائکس اب الیکٹرک ہونی ہے تو وہ کسی کو مینوفیکچر کرنے پڑیں گے. جو ہونڈا ہیں اور دوسری بڑی کمپنیز ہیں, دے ڈونٹ ہیو دا ٹیکنالوجی, کیونکہ وہ پچھلے کئی 100 سالوں سے اب وہ پیسہ بنا رہے ہیں, یعنی وہ اپنی بائک دڑا دڑ بیچ رہے ہیں پیٹرول والی. تو انہوں نے ٹیکنالوجی بھی کام نہیں کیا, اور ہم یہ ٹیکنالوجی پہ پچھلے 10 سال سے کام کر رہے تھے. تو اب ہمارے پاس ایج ہے کہ وہ پاکستان کے لحاظ سے جو ٹیکنالوجی تھی وہ صرف ہمارے پاس ہے. تو ہمارے اس وقت 4 مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں. تو اس میں اپرچونٹی کیسے ہے کہ اس نے بڑھنا ہے. یعنی اس وقت ہمارے پاس جتنے آرڈرز ہیں, ہمارے پاس کیپیسٹی کم ہے, یعنی ہم اس کو بڑھا رہے ہیں ڈے بائی ڈے. لیکن اوورسیز پاکستانیز دے کین جوائن اس. وہ بڑے آسانی سے اسی کا کوئی شیئر خرید لیں کسی ایک کمپنی کا, یا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کے ہم نے پوری کی پوری فیکٹری لگانی ہے, اس میں پوری کی پوری سپورٹ انہیں مل سکتی ہے. So this is huge opportunity and inshallah we're becoming Tesla of Pakistan. تو اوورسیز پاکستانی کو, پاکستان سے بھی جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ بڑے بزنسز کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ آ کے شامل ہوں اور اس اپرچونٹی کو اویل کریں. تو دس واز دا فرسٹ ان آٹوموٹیو الیکٹریکل. گورنمنٹ بہت زیادہ پوش کر رہی ہے کہ الیکٹرک کاریں, ہم نیکسٹ الیکٹرک کار پہ کام کریں جو بائی دا اینڈ آف دا ایئر انشاءاللہ ہم لے کر بھی آ رہے ہیں اس کے جو فرسٹ ماڈلز ہیں. سیکنڈ ون سولر. اچھا, ہم جس فیلڈ میں بھی کام کرتے ہیں وی ہیو اے ویژن. ایک طرف فیکٹریز, بزنسز, جابس یہ تو ہے ہی ہے, لیکن اوور آل پاکستان کا جو انوائرمنٹ ہے, نو ون پیز اٹینشن ٹو دس. آپ لاہور کے اندرون شہر میں چلے جائیں, آپ بزی روڈز پہ چلے جائیں تو آپ سانس نہیں لے سکتے. جو دھوئیں کا مسئلہ ہے, جو ایشوز ہیں, اور آئی ڈونٹ نو کتنے ہزاروں جو ہیں بیماریاں صرف اس سے پیدا ہوتی ہیں. تو ہم رینیوبل پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں. سی ایم پنجاب نے انفیکٹ کہا ہے کہ میں نے پنجاب کو سولر کیا کہتے ہیں صوبہ بنا دینا. تو ہم تو اس پہ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں. تو سولر میں اپرچونٹی بہت زبردست ہے. اس وقت شارٹیج ہے, یعنی ہر کوئی سولر پہ لے کے آنا چاہتا ہے اپنا گھر یا اپنی فیکٹری, لیکن جو پینلز ہیں وہ چائنا سے آتے ہیں. اس وقت ایشوز ہیں ہمارے جو امپورٹ کے ہیں, یا وہ میٹ نہیں کر سکتے ریکوائرمنٹ. سو رائٹ ناؤ یو کین سیٹ اپ 100 فیکٹریز ان پاکستان, اور پھر بھی اس کی کیپیسٹی جو ہے نا, تو مطلب ابھی میرے خیال میں 5% جو ٹوٹل پاکستان میں بجلی بن رہی ہے, صرف 5% یا اس سے بھی کم جو ہے وہ سولر پہ بن رہی ہے. تو ہونے کیا لگا ہے, نیٹ میٹرنگ کیا ہوتی ہے, میں ایک چھوٹی سی اصطلاح وہ ذرا ایکسپلین کر دوں کہ نیٹ میٹرنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ سولر لگاتے ہو, آپ نے اپنے گھر کے لوڈ کے مطابق, فار ایگزامپل 5 آپ نے کلو واٹ کا یا 10 کلو واٹ کا لگایا, یعنی اس سے 5-10 لاکھ کے درمیان آپ کا خرچہ ہوتا ہے. لیکن آپ کیا کر سکتے ہو, اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے میٹر, اپنے گھر کے میٹر کے ساتھ. تو وہ کیا ہوگا کہ آپ کی وہ بجلی آپ کا سسٹم بنائے گا, آپ الٹی وابڈا کو واپس بھیج رہے ہو. یعنی نیٹ میٹرنگ یہ ہے کہ وہ آپ کی بجلی فری ہو جاتی ہے, جو آپ فالتو بناتے ہو وہ واپس وابڈا میں جاتی ہے, آپ کا بل نیگیٹو میں ہو جاتا ہے. تو اس میں سولر میں ہم لاہور میں بلکہ انوگریشن کر رہے ہیں, ہمارا جو نیا پلانٹ ہے, تو اس میں ہم سب کو دعوت بھی دیتے ہیں. اور یہ سٹائل ہے ہمارا کہ جہاں پہ لوگ اپنے سیکرٹس اور فیکٹریاں چھپاتے ہیں کہ اندر کوئی نہ آئے, ہم فیکٹری کو ہی شو روم بنا دیتے ہیں کہ کھل کے آؤ, دیکھو بھی, ہمیں دیکھ کے خود لگانا ہے, خود لگاؤ, ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے. سو اگین دیر از اپرچونٹی. سولر میں ہمارے جتنی بھی فیکٹریز ہیں آپ اس کے شیئرز خرید سکتے ہیں. پھر اف یو وانٹ ٹو پلے ا پریکٹیکل رول, آپ کا ایکسپیرینس ہے اوورسیز کا, آپ ساتھ آئیں, ٹیم کا حصہ بنیں اور ٹیم کے ساتھ مل کے کام بھی کریں, وہ پاکستان کا نام بھی روشن کریں. سو دیٹس دا سیکنڈ اپرچونٹی. تھرڈ
biggest opportunity is IT. You might not know कि पाकिस्तान में 75% IT exports में increase हुई है last year. तो उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. और इसमें अब प्रॉफिट के हवाले से भी मैं थोड़ा सा नंबर्स भी आपको बताऊंगा कि अगर आईटी में आप आए, खासतौर पे एप्स एंड गेम्स में, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. हमने ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ मिलकर 10 आईटी की कंपनी स्टार्ट की. स्टार्टअप्स थे 1-1 करोड़ से, यानी उन्होंने कहा कि 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, क्या हो सकता है. तो हमारा मिशन ये था कि इसको बड़ी कंपनी बनाना. तो वो 6 महीनों में हम अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं उसके, और अभी ये ट्रायल पीरियड था. और अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी जो कंपनीज बनी हैं वो $1 मिलियन जो उसकी वैल्यूएशन है वो क्रॉस कर चुकी हैं या क्रॉस कर रही हैं, यानी अब प्रॉफिट में हैं सब की सब. और इसमें जरा मजे की चीज ये है खास तौर पे आईटी में, एप्स एंड गेम्स में, कि आप एक ऐप या गेम बनाते हो, आपने अपलोड कर दी प्ले स्टोर पे, वहां से लोग डाउनलोड करेंगे और वहां एड्स आते हैं या डिफरेंट इन ऐप परचेसेस होते हैं जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट होता है. इसमें कोई कस्टमर हैंडलिंग नहीं है, यानी आपने एक टीम बिठा दी, एक स्ट्रक्चर बना दिया, उन्होंने एप्स एंड गेम्स बनाते जाना, उसको अपलोड करते जाना, आपने थोड़ा सा उसको एडवर्टाइज करना. लेकिन आप कंपेयर करें ई कॉमर्स के बिजनेस के साथ, फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट बनानी है, आपने एडवर्टाइज करना है, फिर लोगों ने ऑर्डर करना है, आपने ऑर्डर पिकअप करना है, फिर ऑर्डर डिलीवर करना है, फिर उसके बाद रिटर्न्स होंगे, फिर उसके बाद कस्टमर सर्विस होगी, कोई मसले आते हैं, तो बहुत सारे उसमें प्रोसेसेस हैं जो आपको मैनेज करना पड़ते हैं. लेकिन एप्स एंड गेम्स में आपने सिर्फ एप एंड गेम बनाई, उसको अपलोड कर दिया. तो जो 3 सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स. The second one is solar, renewable energy. The third one is IT. Apart from that, जो अगर आना भी चाहते हैं, प्रॉपर्टी में आना चाहते हैं, I believe in soundproof systems, sustainable systems. So हमारा एक मेगा स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम है जिसमें सोलर एनर्जी होगी, जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे, सब कुछ कनेक्टेड होगा, अंदर ही फार्मिंग होगी, हर चीज, यानी सेल्फ सस्टेन सिटी होगा. तो उस किस्म का किसी को है अगर कोई पाकिस्तान में बड़ा रोल, यानी जो कुछ हम कर रहे हैं, मेरे साथ आके पार्टनर बन के रोल प्ले करना चाहता है, अपने सिटी को लीड करना चाहता है बिजनेस एक्टिविटी में, तो उसके लिए हम बिजनेस सेंटर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें भी लोग आ सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे सैकड़ों के हिसाब से बिजनेस मॉडल्स हैं. आप ई कॉमर्स का स्टोर स्टार्ट करो. हमारा सियालकोट का प्रोजेक्ट है कि सियालकोट से सारी प्रोडक्ट्स उठा के उनको अपने प्लेटफॉर्म्स बनाएं जो कि बन रहे हैं अलीबाबा और अमेजन की तरह के, ताकि हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकें. इसी तरह हमारा एक प्रोजेक्ट है सौगात के नाम से, कि पूरे पाकिस्तान से जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मिलती ही नहीं, सोहन हलवा जाके कोई जाएगा तो जाके लेके आएगा मुल्तान से, इसी तरह रेवड़ी है, इसी तरह नमक है, बेशुमार चीजें हैं, तो वो भी एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं कि आप अपने घर बैठे हुए 2 क्लिक्स के साथ टॉप क्वालिटी की प्रोडक्ट ऑर्डर कर सको और दूसरे दिन आपके घर डिलीवर हो. सो दीज आर, आई एम होपिंग कि मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा. तो इंडस्ट्री, दीज आर द टॉप इंडस्ट्रीज एंड दीज आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज. इसमें होता क्या है, जो हम करते हैं, और अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी या कोई इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर करना चाहता है, तो मैं इसमें 2 चीजें क्लियर कर दूं. एक तो होता है मंथली रिटर्न. फर्स्ट करें, मैं एग्जांपल देता हूं, किसी ने 1 करोड़ लगाया, तो नॉर्मली जो मैं बिजनेसेस बता रहा हूं इसमें मोर देन 20% से ज्यादा रिटर्न होता है पर एनम. अगर आप वो पैसा बैंक में रखते हैं, आपको 6% उससे भी कम, यानी टैक्सेस भी उसमें लग जाते हैं. तो ये 20% मिनिमम है. इट कैन गो अप टू 150%. यानी अगर किसी ने 1 करोड़ लगाया तो उसको महीने के जो हैं वो 1.5 लाख 2 लाख से लेके 5, 7, 10 लाख भी हो सकते हैं जो मिलेंगे, रिटर्न मिलेंगे. और इसके साथ साथ क्या होता है, लोग जो रियलाइज नहीं करते कि जिस तरह प्रॉपर्टी होती है, आप प्रॉपर्टी घर खरीद लो, 1 साल बाद उम्मीद है कि उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन कंपनी की वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ जाती है. सो हमारी फॉर एग्जांपल मेगा इलेक्ट्रिक है, हमने 10 करोड़ से स्टार्ट की, 10 करोड़ वैल्यू थी इसकी 6 महीने पहले, आज उसकी 1 अरब वैल्यू है. वी नो कि जून नेक्स्ट ईयर इसकी वैल्यू 10 अरब से ज्यादा होगी. तो फर्ज करें कोई 1 करोड़ आज लगाता है, ना सिर्फ उसको मोर देन 20% रिटर्न मिला, उसका 1 साल के अंदर वही 1 करोड़ जो रुपया था, शेयर था, अब वो 10 करोड़ बन जाएगा. So no other businesses and no other models can do this kind of wonders in तो returns भी हैं, फिर आप जितनी jobs produce कर रहे हो, फिर आप practical role play कर रहे हो. So these are the best opportunities right now in Pakistan. All right. तो आपने बड़ा डिटेल में बता दिया कि सारी opportunities हैं and they can invest in this. अभी तक क्या आपके पास रिस्पांस रेट आया है ओवरसीज पाकिस्तानीज का, like what is the percentage of people who are working with you on different projects and how you are developing trust and confidence of people that they can invest in this project?
اچھا اس میں مزے کی میں بات بتا رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو بیکاز آئی ایم اوورسیز پاکستانی, تو میں جب بھی کوئی انٹرسٹ شو کرتا ہے ہمارے ساتھ انویسٹ کرے گا, ہمارے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہے, تو اگر اوورسیز پاکستانی وی گیٹ آن ریئلی ویل بیکاز وی ٹاکنگ اباؤٹ سیم تھنگس. ایک طرح کی بات ہو رہی ہے, ان کو باہر کے سسٹمز کا پتا ہے, مجھے پتا ہے, وہ پارٹنرشپس کو جوائنٹ وینچرز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ابھی تک ہمیں 10 مہینے ہوئے ہیں جب سے یہ پروگرامز ہم نے اوپن کیے ہیں. Almost all of our partners and investors are overseas Pakistanis. اور رسپانس کس قسم کا آ رہا ہے کہ ہم ایک ویڈیو لگاتے ہیں کہ فلانی فیکٹری ہم اوپن کرنے لگے ہیں یا اوپن کی ہوئی ہے, کون ہمارے ساتھ مل کے آ کے کام کرنا چاہتا ہے, and there are thousands who call us. اور یہ won't even believe کہ وہ کتنے جوش اور جذبے سے وہ آ کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. So this is something special. اپنے پاکستانی یہاں پہ بڑی بڑی کمپنیز آرگنائزیشن ان کے ساتھ ہماری باتیں چل رہی ہیں, لیکن سم ٹائمز اس میں مہینے لگ جاتے ہیں اور وہ کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچتا. لیکن اوورسیز پاکستانی دے اسٹریٹ اوے جمپ. اب ہمارے ایک بھائی ہیں کینیڈا سے, انہوں نے کسی 3 مہینے پہلے ہمارے ساتھ ایک پارٹنر بنے تھے کسی بزنس میں, ان کو اچھے خاصے ریٹرنز آئے 2-3 مہینے کے اندر. اب وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ رہے ہیں اور ایک ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں. اینڈ دیر آر ہنڈریڈز آف ایگزامپلز لائک دیٹ. ٹرسٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں اوپننس چاہیے ہوتی ہے. یعنی ہوتا کیا ہے کہ میں فرض کریں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اب ویڈیو بھی چل رہی ہے آپ کے پیج پہ, یہ ریڈیو پہ بھی آ رہا ہے, ایوری ون نوز مائی نیم, ایوری ون نوز مائی پورٹ فولیو. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار جتنا آپ کو ٹرسٹ ہے اس لحاظ سے کام کر لیں. یعنی ہم آپشنز دیتے ہیں, یار 1 روپے سے کام شروع کر دو, فری میں شروع کر دو, آن لائن ہم سے سیکھ لو, کچھ شروع کر دو. دوسری طرف آپ 1 ارب کی بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور ہم کہتے کیا ہے کہ جہاں آپ کمفرٹیبل ہو, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں آ کے خود اپنے ہاتھ سے پیسہ لگاؤ, اپنے ہاتھ سے وہ بزنس کو اس میں رول پلے کرو, تو وہ آ کے کرو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یو کان پلے اے رول اسٹریٹ اوے, پھر اس حساب سے تو ڈفرنٹ اس میں ہے. زیادہ تر اوورسیز پاکستانی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی جاب کر رہے ہیں, کوئی بزنس کر رہے ہیں, جہاں سے ریزنیبل آمدنی آ رہی ہے, باہر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے گھر کا سسٹم چل رہا ہے, پھر یہ پاکستان پیسے بھیج رہے ہیں. تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ انویسٹ کریں جہاں پہلے اتنا ریٹرن آنا شروع ہو جائے کہ وہ فائنینشیل فریڈم انہیں مل جائے. یعنی وہ جو جس بزنس پہ یا جاب پہ ڈیپینڈنٹ ہے باہر, اس سے پہلے نکل آئے, تو پھر آ کے کھل کے یہاں بھی کام کریں گے, آتے جاتے رہیں گے, اپنا رول بھی پلے کر سکتے ہیں. سو میرا ٹارگیٹ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے میں سمجھوں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, یعنی ان کا پروفٹ جو چاہتے ہیں وہ کتنا کس لیول کا ہونا چاہیے, ان کا انٹرسٹ کیا, آئی ٹی میں ہے, ای وی میں ہے, کس چیز میں. تو اس لحاظ سے پھر ہم کہتے ہیں ٹرسٹ کے لیے یہ چیز ہے. ہر بزنس, آپ اگر میرے پیج پہ جائیں, ہزاروں ویڈیوز ہیں, ہر ویڈیو میرے اپنے ہی بزنس کی ویڈیو ہے. میں کسی اور کے بزنس کی جا کے ویڈیو نہیں بناتا, اپنے ہی جو بزنسز ہیں, اپنی فیکٹریز ہیں, اپنے سارے آن لائن کام ہیں وہ دکھاتے ہیں اور اوپنلی بتاتے ہیں یہ کام ہو رہا ہے. آپ اگر ہمارے ساتھ مل کے آ کے کام کرنا چاہتے ہو, جوائن اس کسی بھی کیپیسٹی میں. اٹ فیلز لائک کہ ہم انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں. میں آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ, آئی ایم سیئنگ خاص طور پہ اوورسیز پاکستان اور یہاں کے جو انٹرپرینورز ہیں, انہوں نے جابس پروڈیوس کرنی ہے, انہوں نے اکانومی کو اٹھانا, اپنا رول پلے کرو. آؤ آپ خود بزنس کرو, خود پیسہ لگاؤ, خود جس بھی کیپیسٹی میں شامل ہونا ہے شامل ہو. اینڈ دیر شوڈنٹ بی لیک آف ٹرسٹ. آپ اگر خود یہاں موجود ہوں, اوورسی کریں, تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگا. اور باقی جن چیزوں میں آپ لیک کرتے ہو یہاں کے کلچر میں, یہاں کے بزنس سیٹ اپس میں, پروسیجرز میں, رولز میں, وہ انشاءاللہ ہم آپ کو سٹارٹ ٹو فنش سارا گائیڈ لائن دیں گے. That's right. اور نہ صرف اوورسیز پاکستانی, آئی تھنک جو پاکستان میں لوگ رہ رہے ہیں, فار ایگزامپل ان کے پاس کوئی سیونگز ہیں, جو کہ وہ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اب وہ یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ منتھلی کی انکم بھی جنریٹ ان کی ہو جائے, اور وہ اپنا وہ جو سیونگ ہے اس کو بھی کسی پراپر بزنس میں لگا دیں, تو بہت اچھی بات ہے, بجائے کہ اس کو بینک میں جو ہے وہ فکس ڈپازٹ میں رکھوا دیا جائے. سو دیٹ از این ایکسلنٹ اپرچونٹی فار دیم آلسو. اس پہ ہی تھوڑی سی بات کیجیے گا. اور اس کے ساتھ جو آلریڈی ابھی پاکستانی بزنس مین ہیں who are earning something but they actually want to have a side business or they want to invest somewhere, or even the professionals جو کہ خاص ایج لمٹ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر انہوں نے جو سیونگز تھی یا ارننگز تھی وہ اپنی سائڈ لائن جو ہے وہ سائڈ پہ رکھی ہوئی ہیں. So they can do that as well. What would you like to say about it? Absolutely. Everyone has to chip in. اس کا کیا مطلب ہے کہ everyone has to play their role. خاص طور پہ پروفیشنلز ہیں, دیکھیں وہ کئی لوگ 40, 35, 50 سال کی جاب کرتے ہیں, پھر ان کو پینشن ملتی ہے, اور بیچاروں کے لیے زیادہ تر سولوشن یہ ہوتا ہے کہ بینک میں رکھوا دو. بینک کا جیسا میں نے پہلے بتایا کہ آپ ریٹرنز دیکھیں, ایک تو سود ہے, دوسرا آپ ریٹرنز دیکھیں 3 to 5% یا 6% میکسیمم سال کا. یعنی سال کا اتنا آپ, میں اگین نمبرز میں بتا دوں تاکہ لوگوں کو کلیئر بھی ہو جائے, کہ 1 کروڑ روپیہ آپ بینک میں رکھتے ہو,
تو سال بعد جو آپ کو ملنا ہے وہ ٹوٹل آپ کو 6 لاکھ ملنا ہے. آپ اس کو ڈیوائڈ کریں یعنی 50,000 آپ کو مہینے کا مل رہا ہے. منیمم ہے پوری دنیا میں جو بزنس میں آپ کو اس طرح کی ریٹرنز ملتے ہیں. تو ان کے لیے اپرچونٹی کیا ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے. I would always say کہ جو اگر آپ کی ساری زندگی کی کمائی آپ ایک جگہ پڑی ہوئی ہے, بینک میں پڑی ہوئی ہے, تو اس کو اٹھا کے بزنس میں نہیں لگانا. بیکاز obviously you need to understand few things. You need to first understand کہ میں کہاں پیسے لگا رہا ہوں یا لگا رہی ہوں اور اس کا ریٹرن کتنا آنا. So go in steps. اگر آپ کسی کے پاس 1 کروڑ ہے تو یار آپ 1 کروڑ لگا کے سارا کا سارا ضائع نہ کر دو. اگر آپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی وہی ہے تو آپ 10 لاکھ سے سٹارٹ کر دیں. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے آپ خود پریکٹیکلی انوالو ہوں گے بزنس میں یا ہوں گے. اگر نہیں ہوں گے تو کیا آپ صرف سائلنٹ پارٹنر ہوں گے. تو وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ میں رکھنی پڑیں گی. میرے خیال میں جو انٹرپرنورز ہیں پاکستان کے, جو بڑے بڑے گروپس ہیں بزنس کے, ان کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں. دے نیڈ ٹو کم انٹو جو فیلڈز میں مینشن کر رہا ہوں, ان میں آئیں, ٹیکنالوجی میں آئیں, آئی ٹی میں آئیں, رینیوبلز میں آئیں. اور ہم جس طرح میں کیا کہتا ہوں طور پہ پروفیشنلز ہیں پاکستان میں, انٹرپرنورز ہیں, دے ہیو گریٹ اپرچونٹیز. اس کو پیسے کو آئی فیل کہ ورسٹ اس کی جو ٹائپ ہو سکتی ہے اس کو بڑھانے کی یا سیو کرنے کی, وہ سیونگز اکاؤنٹس ہیں. آپ کیا کریں, ایک پرسنٹیج رکھ لیں. اگر فرض کریں آپ کو اعتبار نہیں ہے یا مسئلہ, تو ایک پرسنٹیج رکھ لیں. میں ہمیشہ کرتا ہوں یار 10% سے سٹارٹ کرو. جتنی آپ کی سیونگ ہے اس کا 10% اٹھاؤ, 90% آپ کے پاس پڑا. اس پہ پھر آپ کے لیول کے مطابق کہ اگر وہ صرف کچھ لاکھ روپے بنتے ہیں تو کوئی ای کامرس کا کام سٹارٹ کر دیں تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ, یا کسی لوکل بزنس میں. آپ مطلب اتنے زبردست یہاں پہ آپشنز ہیں. سو آئی وڈ آلویز سے کہ ڈسکور بزنس میں تھوڑا انٹرسٹ لیں, دنیا میں دیکھیں کہ کیا موجود ہے. ہم جہاں تک گائیڈ لائن دے سکتے ہیں, ہم ہر روز 1 روپے سے لے کے 1 ارب اور 10 ارب اور بلین ڈالر تک کے بزنسز کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ پوری قوم کو گائیڈ لائن ملے. جہاں پہ اسٹوڈنٹ جاب لیس ہیں وہ آن لائن کام کر کے ان کو جابز ملیں, اور جہاں پہ پروفیشنلز اپنا پروفیشن چینج کرنا چاہتے ہیں, بزنس میں آنا چاہتے ہیں, ان کو مدد ملے. پھر جہاں انویسٹرز اچھی اپرچونٹیز ڈھونڈ رہے ہیں, ہم 100 سے زیادہ بزنس ماڈلز ان کو دکھاتے ہیں جو کہ بہت آسان ہے. سو آئی بلیو کہ اگر آپ نے اپنا پیسہ بڑھانا ہے تو اس کا جو بیسٹ طریقہ ہے وہ ہے انویسٹمنٹس. یا خود بزنس کریں یا انویسٹمنٹ کی طرف آئیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یار میرا پیسہ سارا ضائع نہ ہو جائے, تو سارا نہ لگائیں. انیشلی پہلے اپنا ٹرسٹ بلڈ کریں, پہلے اپنا کانفیڈنس بلڈ کریں, 10% سے سٹارٹ کر دیں. اینڈ دیر امیزنگ اپرچونٹیز. آن لائن کام کر لو, اسٹور بنا لو, فیکٹری لگا لو, چھوٹا یونٹ لگا لو, بڑی فیکٹری لگا لو. اٹ آل ڈیپینڈس ہاؤ مچ یو کین انویسٹ. رائٹ. اینڈ دس از اے ویری گڈ تھنگ, کیونکہ اکثر لوگ جو وہی بات ہے کہ جب ساری لائف کی آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو اچانک سے ساری کو انویسٹ کرنا ضروری نہیں ہے. یہ بات بڑی اچھی بتائی شکیل صاحب نے کہ یو کین اسٹارٹ ود لٹل چنکس. آپ تھوڑی سی اماؤنٹ کے ساتھ انویسٹ کر کے دیکھیں کہ آپ کو اس کا آؤٹ پٹ کیا مل رہا ہے, اور اف یو آر گیٹنگ اے گڈ آؤٹ پٹ فرام دیٹ, تو دین یو کین موو فارورڈ ود انویسٹنگ مور منی. اینڈ obviously it is 100,000 times better than just کہ آپ اپنا پیسہ جو بینک میں رکھوا دیں, فکس ڈپازٹ میں رکھوا دیں. اس میں بہت ریلیجیس ایشوز بھی ہمارے ڈیفینیٹلی انوالوڈ ہیں, اور اس میں یہ بھی بہتر ہے کہ آپ کا جو کام ہے, جو آپ بزنس میں ہوتے ہیں تو obviously ملٹی پلائی بڑا تیزی سے ہوتا ہے. انشاءاللہ اگر آپ کا بزنس جو ہے وہ پراپرلی صحیح طریقے سے جو فلرش ہوتا ہے. تو میگا سکسیس پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور سی ای او شکیل احمد میر ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں. پروگرام ٹائٹل از اپنا کاروبار, جس میں کہ ہم بیسکلی بات کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ یور اون بزنس, ہاؤ ٹو give rise to entrepreneurship in پاکستان. یہ جو ایک نوکری کا کلچر ہے, اور یہ سوچنا کہ میں نے پڑھنے کے بعد یا ڈگریز لینے کے بعد یا ساری زندگی جو ہے وہ ایک ہی نوکری کے اندر سٹک ہو کر رہنا ہے, اس کانسیپٹ سے تھوڑا پاکستان کو باہر نکالنے کی شکیل صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بزنس میں آئیں, انویسٹ کریں, entrepreneurs بنے, اور they can have their own destiny in their own hands. So they can be job givers rather than they are looking for jobs. So آج ہم نے بات کی کہ کون سے بزنسز ہیں جس میں ہم انویسٹ کر سکتے ہیں. اس میں کافی ڈیٹیل میں ہماری بات ہوئی, 5 سے 6 ان دا آرڈر آف ہائرارکی. شکیل صاحب نے بتایا کہ کون سے بزنسز ہیں جس میں کہ اوورسیز پاکستانی انویسٹ کر سکتے ہیں, پاکستان میں جو لوگ ہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, اور وہ تمام پروفیشنلز, وہ تمام بزنس مین پاکستان کے جو کہ کچھ اور اپرچونٹیز دیکھ رہے ہیں جس میں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. سو وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ ایز ویل. ویل تھینک یو سو ویری مچ شکیل صاحب فار جوائننگ اس ٹوڈے, and we had a very fruitful discussion. It was very informative, I think, for me and for everybody who was listening to us.
So inshallah, we'll be seeing you in the next program, and we'll be having some new topic with that. So thank you so very much for joining us. Thank you very much. Take care.